لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں کسی چیز کو سلیکٹ کرتا ہوں تو میرے سلیکٹ کرنے کے پیچھے ایسا کیا ہے کہ میں اس کو چنتا ہوں اور اس کو نہیں چنتا؟ مثلا رات کے اس پہر میں آپ لوگ مجلس میں آئے، کئی ایسے ہوں گے جو گیم کھیل رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے. تو اس کی سلیکشن چائے پینا کیوں ہے اور آپ کی سلیکشن مجلس میں آنا کیوں ہے؟ اس بنیاد پہ خدا بندوں کو پرکھے گا کہ جس انسان نے بہترین سلیکشن کی خدا اسے جزا دیتا ہے. اب یہ بہترین سلیکشن کیوں کرتا ہے؟ خدا کے یہاں معیار نہ حسب ہے نہ نسب ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا یہ نہیں دیکھتا فلاں نبی کا بیٹا تھا، فلاں نبی کا رشتہ دار تھا، فلاں نبی کا ساتھی تھا. نہیں، اللہ کا معیار ہے ہی نہیں. اللہ کا معیار یہ ہے کہ اس کی سلیکشن کیسی تھی، اور یہ سلیکشن کس بنیاد پہ کرتا ہے. یہ ساری سلیکشنز ہوتی ہیں اس برین سے. یہ برین آپ کو آرڈر دیتا ہے، آپ اس کو اپلائی کرتے ہو. لیکن سوال یہ آرڈر ایسے تو نہیں دیتا. میرے سامنے 4 چیزیں ہیں، میں اس چیز کو چنتا ہوں، فلاں اس چیز کو چنتا ہے. اس کے چننے میں، اس کے اختیار کرنے میں کس چیز کا ہاتھ ہے؟ فرمایا اس میں ہاتھ ہے اس انفارمیشن کا جو آپ کے برین کے اندر ہے. اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی مولانا بنتا ہے. آج میں ممبر پر ہوں، آپ زمین پر ہیں. کیوں؟ کیا میری زبان آپ سے زیادہ چلتی ہے یا میری نظریں آپ سے زیادہ تیز ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ نے مجھے ممبر پہ بٹھایا اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہمیں انفارمیشن لینی ہے تو آپ نیچے بیٹھ گئے. اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے. اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ کوئی مومن بنتا ہے اور کوئی امیر المومنین بنتا ہے. اگر انسان عقل سے سوچے عزت کیوں انسان کو ملی. کوئی کہے کہ میری عزت اس لیے ہے کیونکہ میرے 2 ہاتھ ہیں، میرے 2 پاؤں ہیں، میری 2 آنکھیں ہیں. نہیں، انسان تو غلط فہمی میں ہے. زمانے والوں کی نگاہوں میں شاید عزت یہ ہو، وہ گولڈ ماڈل شاید اس کو دیتے ہوں کہ بھائی اس نے 220 کلو کا وزن اٹھا لیا لہذا یہ گولڈ میڈل لے گا. اہل بیت اور خدا ایسے بندوں پہ ہنستا ہے کہ اگر تو 220 کلو کا وزن اٹھائے تو گدھا تجھ سے زیادہ اٹھائے. تیری ارزش اور قیمت تو یہ ہے ہی نہیں. بٹ کیونکہ ہم مٹیریل لوگ ہیں نا، تو مٹیریل چیزیں ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے ان میں. حسن جلدی اٹریکٹ کرتا ہے، ڈولے شولے بہت جلدی ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم مٹیریل ہیں. اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ ہم، ایک بندہ سگریٹ پیے اور پھیپھڑے خراب ہو جائیں تب سگریٹ چھوڑتا ہے، اس سے پہلے نہیں چھوڑتا. جب تک شوگر نہ ہو جائے میٹھا نہیں چھوڑتے. جب تک دل کی نسیں بند نہ ہو جائیں تب تک ہم گوشت کھانا نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ ہم مٹیریل ہیں. جب تک محسوس نہیں کریں گے تب تک چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ انسان کا وجود ہی ایسا ہے. لیکن اللہ ان مٹیریل چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ اگر ایسا ہوتا، زیادہ وزن اٹھانے پہ عزت دینی ہوتی تو ہاتھی کو زیادہ عزت دیتا، اونٹ کو زیادہ عزت دیتا. وہ جسمن بھی تجھ سے طاقتور ہے. خلق الانسان ضعیفا، میں نے تجھے ضعیف بنایا. تو سردی کے لیے جیکٹ پہنتا ہے، گرمی کے لیے اے سی بناتا ہے، سفر کے لیے گاڑیاں بناتا ہے، اور بیمار ہو جاتا ہے تو تم نے اتنی بڑی بڑی ہاسپٹلیں بنا دی. لیکن یہ بتا، گدھے کے لیے ہے کوئی ہاسپٹل؟ بھینس کے لیے ہے کوئی ہاسپٹل؟ وہ کون سے جیکٹ، کون سے کپڑے پہنتے؟ اس کا جسم قوی اور طاقتور ہے. اے انسان، ناز جسم پہ نہ کر کیونکہ میں نے تجھے ضعیف بنایا ہے. لیکن اس تمام تر ضعف کے باوجود میں نے پوری کائنات کو تیرے اختیار میں دیا کہ تو لوہے کو اسی زمین سے نکال کر جہاز میں بدلتا ہے اور میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جاتا ہے. اتنا بڑا ہاتھی، اتنا بڑا اونٹ، لیکن تجھ جیسے ضعیف انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تیری چھڑی کا اشارہ اور وہ کبھی دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے. تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا پاور کیوں دیا؟
تو جانتا ہے کہ تو اتنا طاقتور کیوں بنا؟ جسم کی وجہ سے نہیں، جسم پہ ناز نہ کرنا۔ اے خدا میری طاقت کس لیے ہے؟ فرمایا میں نے تجھے اشرف المخلوقات جسم کی وجہ سے نہیں بنایا۔ اگر سونگھنے پہ ناز ہے تو کتا تجھ سے زیادہ سونگھے، اگر دیکھنے پر ناز ہے تو بلی کی آنکھیں اور چیل کی آنکھیں تجھ سے زیادہ تیز ہیں۔ اگر تو کھانے پہ ناز کرتا ہے کہ میں 10 روٹیاں کھا جاتا ہوں تو بھینس تجھ سے زیادہ کھاتی ہے۔ کن چیزوں پہ تو ناز کر رہا ہے؟ تیری قدر اور قیمت کسی اور چیز کی وجہ سے۔ خدا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا برین ہے، جس کی وجہ سے تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ اصل یہ چیز ہے۔ وہی بندہ جہنم میں جائے گا جو اس پہ ظلم کرے گا، نہ کہ کسی اور چیز پہ۔ اگر تم نے اس کی قیمت اور قدر کو نہ جانا تبھی خدا غضبناک ہوتا ہے۔ کس چیز پر؟ ہاتھوں کو جھکاؤ نہیں، قدموں کو جھکاؤ نہیں، جس چیز کی وجہ سے تو عظیم بنا، اگر اسی ماتھے کو میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکاؤ گے، یہی وہ قیمتی چیز ہے جو میں نے تجھے عطا کی تھی۔ اس عظیم برین کو کسی عظیم رب کے سامنے تجھے جھکانا ہے، کسی ایرے غیرے کے سامنے نہیں جھکانا۔ تو انسان کی قیمت ہے اس برین کی وجہ سے، اور ہم جو کچھ بھی ہیں اس کی وجہ سے۔ سنی ہے تو اپنے برین کی وجہ سے، شیعہ ہے تو اپنے برین کی وجہ سے۔ جب تو پیدا ہوا یہ تیرا دماغ انفارمیشن سے خالی تھا، کچھ انفارمیشن میں نے اس میں بلٹن ڈال دی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں عقل طبعی۔ ایک بچہ پیدا ہوتے انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کچھ بچے ڈل ہوتے ہیں۔ یہ عقل طبعی تھی جو میں نے تجھے عطا کی۔ محبت اپنی ماں سے میں نے پیدا ہوتے ہی تیرے اندر ڈال دی۔ ظلم سے نفرت، سخاوت سے محبت، یہ سارے جذبات میں نے تمہاری فطرت میں ڈال دیے تھے۔ لیکن کچھ چیزیں میں نے تیرے اختیار پہ چھوڑی تاکہ تو انہیں خود حاصل کرے، اور جو تو حاصل کرے گا اسی سے یہ تیری عقل امپروو ہوتی جائے گی، تیرا وجود امپروو، جس کو عقل سماعی کہتے ہیں، یعنی لسننگ پاور۔ لسننگ پاور سے تو اپنی عقل کو، یا ریڈنگ پاور سے تو اپنی عقل کو مضبوط کرے گا۔ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو کون سی انفارمیشن اپنے ذہن میں ڈالتا ہے۔ جیسی انفارمیشن ڈالے گا ویسا تیرا عقیدہ بنے گا۔ اور یہ کی شخص یزید، شیعہ لعنت بھیجتے ہیں، سنی بھی بھیجتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ہاں، سوال یہ نہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بحث میں، اس میں جانا ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں انفارمیشن غلط ہے۔ جب انفارمیشن غلط ہو تو انسان کے ایکشن بھی غلط ہوتے ہیں۔ میری باڈی کے جتنے بھی ایکشنز ہیں اس کا معیار میری انفارمیشن ہے۔ تو اگر مجھے کسی کے ایکشنز کو بدلنا ہے تو اس کی انفارمیشن کو بدلنا ہوگا۔ یہ طریقہ نہیں ہے تبلیغ کا، کوئی اندر سے باہر سے اندر آئے اور میں لعنت بھیجنا شروع کر دوں کہ سیدہ کے قاتل کے نام لے کے لعنت بھیجنا شروع کر دوں۔ وہ غصے میں آئے گا۔ بالکل لاجیکل بات ہے۔ اگر کسی کا باپ شرابی بھی ہو نا، اس کے منہ پہ کہو تیرا باپ شرابی ہے، غصہ کرے گا وہ۔ تو مجھے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ اس کی جو انفارمیشن اس کے ذہن میں وہ ایک رانگ انفارمیشن ہے۔ اب اسی انفارمیشن کی بنیاد پہ اس کے احساسات بنے، اس کا عقیدہ بنا، اب اس کے ایکشنز بنے۔ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اس کی انفارمیشن کو بدلنا ہے۔ جب میں انفارمیشن کو بدلوں گا تو آٹومیٹیکلی اس کے ایکشنز بدل جائیں گے۔ کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو پہلے شیعہ نہیں تھے، کہتے تھے ماتم بھی بدعت ہے، گریہ بھی بدعت ہے، اور جب شیعہ بن گئے سارے بدعت والے کام خود کرنے لگے۔ بھئی اب پہلے تو کہتے تھے بدعت، اب کیوں کر رہے ہو؟ کہ میری انفارمیشن بدل گئی۔ جب انفارمیشن بدل گئی، احساسات بدل گئے، احساسات بدل گئے تو اس کی رفتار اور اس کی حرکات بھی بدل جاتی ہیں۔ اہل بیت بیسک کام کرتے تھے، لوگوں کی انفارمیشن کو بدلتے تھے۔ سب سے بڑی طاقت جو خدا نے انسان کو دی یہ برین ہے۔ تبھی فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا برین سفید کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو تمہارے دل میں آئے اس میں لکھو۔
جیسا لکھو گے بچہ ویسا ریئیکٹ کرے گا.